اب ان کو کہنا تھا کہ تم ڈائریکٹ پیدا ہو جاتے نا، آدم علیہ السلام ڈائریکٹ پیدا ہو جاؤ نا، تم صحیح کیوں شادیاں کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، ازدواجی تعلقات قائم ہو، پھر بچہ پیدا ہو. صحیح. تو بھئی سب سے بڑا وسیلہ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. بے شک. وسیلہ تو اسے بنانا چاہیے جو سب سے زیادہ کارآمد ہو. صحیح بالکل. اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی طاقتور شخصیت ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیوں نہ پھر انہیں وسیلہ بنایا جائے. بے شک. جی جی. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر ہم اپنے ناظرین کو اور باقی یہ بات ہے، وہ بتا رہے تھی کچھ بیچ میں وہ خاتون کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے نام پر مانگتے ہیں. پھر وہ اب یہ بھی سوچنا چاہیے بھائی، بات یہ ہے ادھر وسیلہ بناتے ہیں مانگنے کا، جب لینے کی باری ہے نا، پیسہ اکٹھا کرنے کی باری ہے تو اہل بیت کو وسیلہ بنایا گیا، پھر وسیلے کا انکار شروع کر دیا. یہ عجب بات. صحیح. مفتی صاحب یہ دو مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ کبھی دو رنگا نہیں ہوتا. صحیح. اس کا ظاہر بھی ایک ہوتا ہے، باطن بھی ایک ہوتا ہے. صحیح. جہاں تمہاری اپنی مراد ہے، اپنی بات ہے، وہاں وسیلہ جائز ہے. وہاں تو کہتے ہو 72 تن کے ذریعے سے بھی دو، 5 تن کے ذریعے بھی دو، صحیح، کربلا والوں کے ذریعے سے بھی دو. جب اپنی مراد پوری ہوگی پھر یہ سارے وسیلے جھوٹے ہو گئے. صحیح. مفتی صاحب میں تو مسلمان اصل میں دینے والے مسلمانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. صحیح. یہ دنیا کا ہر معاملہ عقل کے ذریعے سے کرتے ہیں، جب دین میں آ جائے کیوں بھولے ہو جاتے ہیں. صحیح. میں تو مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی عقل کے ذریعے سے کام لیا کریں. دنیا کے سارے کام عقل کے ذریعے سے کرتے ہیں. کپڑا لینا ہو جناب جائیں گے، بڑا دیکھ بھال کے لیں گے. دین کے معاملے میں کیوں بھولے بھالے بن جاتے ہو. صحیح. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑے اچھے احسن انداز سے آپ تفصیلی جوابات دے رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے اور صاحب مزار کے وسیلہ سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، تو میں چاہوں گا مختصر اگر ورڈنگ بھی بتا دی جائے کہ جب ہم صاحب مزار کے ہاں پہنچے تو کن الفاظ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا یا التجا کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، وسیلہ تو بنانے کا، دعا میں وسیلہ بنانے کا حکم خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اٹھاؤ ابن ماجہ شریف باب صلاۃ حاجت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینے صحابی کو دعا سکھائی. اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے. سبحان اللہ. یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے بھئی، اس میں یہ حدیث موجود ہے. کیا اللہ کا نبی بھی شرک سکھا رہا ہے دنیا والوں کو؟ صحیح. کیا نبی بھی شرک سکھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ پھر ایسے علم ایمان سے بھی بچائے جو نبی پر بھی شرک کا فتویٰ لگا دے. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری بہن، ہاں یہی کہنا چاہیے جب بھی مزار شریف کے پہ کہیں پہ جائیں تو یہ کہیں اللہ، یہ چونکہ اولیاء اللہ کے مقبولین کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہوتے ہیں. اچھا. جب کسی مزار پہ جاؤ یہ سمجھ کے جاؤ میں جنت کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. وہ تو جنت کی کہہ رہی ہے، بے شک جنت کی سیر ہے. تو اے اللہ تیرے اس محبوب بندے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. صحیح. لہٰذا میری اس دعا کو قبول فرما لیں، انشاءاللہ دعا قبول ہو. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ ہماری بہن نے جو سوالات کیے ان کے تفصیلی جوابات مفتی صاحب نے دے دیے ہیں. ایک اور بھائی کا سوال تھا کہ وہ معذور ہیں اور ویل چیئر پہ ہیں، تو وہ کرسی پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ جو کرتے ہیں تو ان کا یہ تھا کہ کتنی جگہ ہونی چاہیے، کس انداز میں وہ سجدہ. اصل میں وہ ظاہر اشارے سے نماز پڑھتے ہوں گے نا جی، کرسی پہ بیٹھ کے تو اشارے سے، جو کوئی پیشانے کو زمین پر تو نہیں ٹیک سکتے، کسی چیز کو اٹھا کے وہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اشارے سے کریں گے، اور رکوع کی بنسبت جو سجدے کا اشارہ ہے وہ ذرا نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تھوڑا زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے. زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہ نکاح اور زنا کے بارے میں جو انہوں نے سوال پوچھا تھا. دیکھو جی، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. نکاح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے. زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے، الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت میں اس کے دل سے نور ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کو ننگا کر کے جہنم کے تنور میں ڈالا جائے گا. کبھی وہ آگ ان کو نیچے لے جائے گی، کبھی اوپر لے جائے گی. زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. نکاح پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی نکاح کیا جائے نیت یہی کی جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو مجھے اولاد صالح عطا فرمائیں گے،
اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہے، نیت یہ ہو کہ جو میری اولاد پیدا ہو وہ اللہ کے دین کے کام آئے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ابھی ہم کچھ کالرز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت فرید بول رہا ہوں لندن سے۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارگاہ میں بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت چھوٹا سا ایک کوشچن یہ ہے کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو، کیا اس کے لیے اتنی آواز میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ اگر اس جگہ پہ کوئی اور بندہ ہو تو سن سکے؟ مثلا یہاں پہ اگر گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے اکیلے میں اور وہ بآواز بلند پڑھتا ہے لیکن گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تو اتنی آواز ہے کہ اگر کوئی گھر میں ہوتا تو سن لیتا، کیا ایسی اس طرح سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گریس سے بول رہا ہوں، محمد رکیز۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، آپ بہت اچھا پروگرام کریں۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ یہ جو وائلنٹ ڈے ہم مناتے ہیں ہم مسلمان، یہ ہمیں منانی چاہیے یا کہ یہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ یہ وائلنٹ ڈے ہم مناتے ہیں، جو نیا سال ہم مناتے ہیں، ہمارے لوگ یہ پٹاخے یہ رات کو جاگتے ہیں، یا یہ اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ جو وائلنٹ ڈے ہم لوگ مناتے ہیں مسلمان، یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال آگے آپ کو جواب ابھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ندیم بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی میں نے کویشچن آگے ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ میں اسی کویشچن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب نے نا اس سے پہلے مختلف چینلز میں ہم جو نا سنتے رہتے ہیں یہ وسیلہ سسٹم کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزارات جو ہے نا وہ آپ مدد مانگنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ تھوڑا سا نا یہ چار مفتی عالم مطلب فقہاء سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو ایک ہمارا قسم کا جو ہوتا ہے جس کو اتنی نالج نہیں ہوتی ہے، وہ یہ بھی ایک بھی ادھر بھی مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مفتی بیٹھے ہیں، تھرڈ فورتھ یہ 8-7 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا جو ہے نا وہ کدھر جائے گا؟ نمبر ایک کویشچن یہ ہے، محترمہ نے کویشچن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک وحی کا نظام سلسلہ چلاتا تھا اور وہ انبیاء پر وحی بھیجتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس مین کہ اللہ کو بھی ایک وسیلے کی ضرورت تھی کہ اس نے ایک میسج پہچانا تھا ایک انبیاء کرام پر، اوکے جی آپ مطلب ان لوگوں کو ڈراؤ جا کر ان کو بولو کہ یہ کرنا ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے میرا بھائی؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے کیا اللہ کو بھی وسیلے کی ضرورت تھی یا یس اور نو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے۔ جی بند کر دیجیے۔ جی اب آپ بات کیجئے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وقار نام ہے میرا سر۔ جی کہاں سے؟ شیفیلڈ۔ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ وسیلے کی بات کر رہے تھے، دوسرے ربیع الاول عید میلاد النبی کے بارے میں سوال کی اجازت دینا میں کر سکتا ہوں؟ جی جی آپ سوال کیجئے۔ جی سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو کچھ مسلمانوں میں جو ہمارے بدقسمت جو مسلمان بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں خواہ وہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے تو مناتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، تو ان کو نبی پاک کے جو ہم بناتے ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تھوڑا مولانا صاحب مختصراً بیان کر دیں۔ دوسرا آپ الحمدللہ یورپ کے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ مختلف مکاتب کے مسلمانوں کو سب کو موقع دیا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آزادی سے آپ سوال ہم کر رہے ہیں، آپ جواب دیں۔ تو آپ اتحاد دار المسلمین کے اوپر بھی ہر پروگرام میں چاہے
5 منٹ بھی کر دیں کریں بات پلیز پہ کریں تاکہ ہم سب مسلمان چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. ایسا وقت آ جائے کہ ہم کفار کو یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان کے اندر وحدت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال سمجھ آ گیا, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا, آپ کا بہت شکریہ. جی اگلے کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عابد بول رہا ہوں یوگ شہر سے. جی عابد بھائی آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی کہ وہ نابینا شخص آیا تھا, جی تو علامہ صاحب نے جواباً وہ مزار کا کہا ہے کہ مزار کا وسیلہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ زندہ کے پاس تو دعا کرنے کا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن کہاں پہ ذکر آیا ہے کہ قبر میں جو ایک قبر میں جو. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, آپ کا سوال سمجھ آ گیا, بالکل آپ کا جواب دیا جائے گا. جی اب کچھ جوابات ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بالکل کالر جو ہم نے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا گھر میں اکیلے نماز پڑھنا اونچی آواز میں, اور اس گھر میں کوئی جہری نمازیں جو ہیں نا, جی ان میں اکیلے میں بھی آدمی اگر نماز پڑھے وہ بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جن نمازوں میں قرات آہستہ پڑھتا ہے امام, جو سری جیسے ظہر اور عصر ہے, ان میں بلند آواز سے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم جو دن مناتے ہیں, ویلنٹائن ڈے ہے اور پھر دوسرے یہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے اس پہ دن منایا جاتا ہے, خوشی کی جاتی ہے, پٹاخے چلائے جاتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اس طرح کے جو دن ہم مناتے ہیں. حضرت بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ ہے, عید الفطر ہے, ربیع الاول شریف کی 12 کی تاریخ ہے, میلاد النبی کی عید ہے, اور تو کوئی عید ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پٹاخے چلانا یہ تو اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ خلاف شرع حرکات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ندیم بھائی نے جرمنی سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو بھی وسیلہ کی ضرورت؟ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں, وہ قادر مطلق ہے, صحیح, جو چاہے کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں, صحیح, ہم اللہ سے کیسے لیں؟ صحیح, ہماری ایک ایسا وسیلہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم گناہ گار ہیں, اللہ جل جلال و امن والوں کی ذات پاک, ہم تو بندہ تو ایک دوسرے کی بات کو بھی, دوسرے بندے کی بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے, تو اللہ کے منشا کو کیسے سمجھے گا؟ بے شک, صحیح. بھئی ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ آپ بیٹھے, آپ کے دل میں کیا بات ہے میں نہیں جان سکتا, صحیح, تو میں اللہ کی مرضی کو کیسے سمجھوں گا؟ ایک ایسے وسیلے کی ضرورت تھی, ہمارے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو جسمن فرشی ہو, روحن عرشی ہو. ٹھیک ہے, جس کے ہاتھ تو دنیا والوں کو عطا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں, مگر اس کی نگاہ عرش اعظم پہ لگی ہوئی ہو. بے شک, ایسا وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی زوات قدسیہ ہے. صحیح, جو پاک ذاتیں ہیں, یہ گناہوں سے, صغیرہ گناہوں سے پاک, کبیرہ, ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے, یہ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا, سبحان اللہ, اور اللہ سے لے کے ہم گناہگاروں کو عطا فرماتے ہیں. صحیح, یہ وسیلے کی ضرورت ہمارے لیے پڑی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کمزوری ہے, ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے لے سکیں. ٹھیک ہے, اور بالکل اسی انداز میں اللہ بھی ہر کسی کی طرف جو ہے وہی بھی نہیں جو ہے وہ کی جا سکتی. جی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اگر وسیلے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نسخے, وہ تو قادر مطلق ہے, بیت اللہ شریف کے چھت پہ رکھ دیتا, آؤ جاؤ لے جاؤ اسے یہاں سے, صحیح, لے کے پڑھتے رہو. پھر ویسے آسمان سے لوح محفوظ سے گرا دیتا زمین پر, چلو بھی جب میں پڑھو تو. صحیح, ایسا تو نہیں ہوا نا. وسیلے کی ضرورت ہے, تو جو عمل کر کے دکھائے دنیا والوں کو, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. صحیح. وقار بھائی نے پوچھا ہے میلاد النبی نہیں منانی چاہیے, کچھ لوگوں کا اعتراض ہے, اور بچوں کی سالگرہ وہ مناتے ہیں, اپنے بچوں کی وہ خوشی کرتے ہیں پیدائش کی, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کا دن منایا جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ یہ اعتراض کرنا تو بدبختی ہے نا, اور کیا کہا جا سکتا. صحیح, ہم پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ دلائل دے دے کے تھک گئے. جی, حقیقت یہ ہے. صحیح, بھائی میں بار بار حدیثیں سنا چکا ہوں,
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے گھر میں میلاد منایا، اس طرح محفل منائی جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعوت دی کہ آج مولود شریف کے محفل منا رہا ہوں، آؤ اس میں شامل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، وعدہ کیا کہ محفل میلاد میں بیٹھنے والے ہو، یہ میں تمہارے لیے انعام دے رہا ہوں کہ تمہاری شفاعت کروں گا۔ تنویر فی مولد البشیر میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس حدیث کو نقل کی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تو وحی کا سلسلہ جاری تھا نا، اگر یہ میلاد النبی منانا ناجائز تھا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیتا، یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، الٹا میلاد منانے والوں کو تو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی، یہ ہم بڑے دلائل دے چکا ہوں، میں بڑی حدیثیں سنا چکا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تکبیر ٹیلی ویژن نے تو ہمیشہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے پوزیٹیو بات کرتے ہیں۔ جی جی نبی رحمہ، اس سلسلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین سے کس کو انکار ہے، لیکن ایک یہ بھی دیکھیں کہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، مسلمین پر آپ کا زیادہ زور ہے۔ جی جی، مسلمین میں اتحاد ہونا چاہیے۔ جی جی، اور جو زبان سے کلمہ پڑھیں اور اندر بغض رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اللہ کے مقبول بندوں کا، وہ مسلمانوں میں تو شامل نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اتحاد بین المسلمین ضروری ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ 3 شخصوں کو خوش رکھنا، ہرا بھرا رکھنا۔ ایک وہ عالم جو میرے احکام میری امت تک پہنچائے، ایک وہ شخص جو میری بچھڑی ہوئی امت کو آپس میں ملا دے، سبحان اللہ، اور تیسرے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کے ہم قائل ہیں، اتحاد بین المنافقین جو ہے اس پر نہیں۔ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی جو غیر مسلم ہے انہیں دوست نہ بنو، ٹھیک ہے، ہم کیا کریں؟ بالکل۔ انہوں نے پوچھا کہ عابد بھائی نے کہ آپ نے جو نابینا شخص کی آمد کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ اگر کوئی ہے چلو اس کے پاس تو دعا تو میں نے کروانا۔ وہ دوسری آیت کیوں ہمارے عابد بھائی کو بھول گئی؟ جی جی، انبیاء تو مزارات میں تھے تو ان کو حکم دیا گیا بیت المقدس کے دروازے سے گزرو، ٹھیک ہے، وہ حدیث انہیں کیوں بھول گئی کہ مزار انور سے آواز آئی کہ جا تیرے لیے معافی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایک اور سوال ہے، غلام شبیر صاحب نے ناروے سے کیا، ہم کالر بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نام کے اوپر نام رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی مثال یوں لے لیجئے، اگر کسی کے باپ کا نام محمد عبداللہ ہے تو اس کا اگر وصال ہو گیا تو اس کے بیٹے کا نام بھی محمد عبداللہ رکھ دیا، تو یہ کیسا ہے؟ ماں باپ کے نام سے نام رکھنا یہ ایک محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اچھا، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اللہ پاک نے اس حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی عطا کی، تو انہوں نے بیٹی عطا کی تو اس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا، ٹھیک ہے، اور ان کی کنیت بھی تھی ابو عائشہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ سنت صحابہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح نام رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، یہ سنت صحابہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر باپ کا نام جو ہے سلیمان ہے تو ہاں، بیٹے یہ خالی رسم نہ سمجھا جائے اسے۔ اچھا، جی، ٹھیک ہے، ابھی میں نے یہ حدیث سنائی آپ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ کالر ہیں ان کو شامل کر نہیں، لیتے ضرور کرنا ہیں۔ چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میرا نام طاہر ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، ایک مجھ سے سوال پوچھنا تھا۔ پوچھئے۔ جی، ہمارے جو ہم سنی ہیں اور جو شیعہ ہیں، ان کے مذہب میں وہ جو تبرہ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں نے کافی کوشش کی فائنڈ آؤٹ کرنے کے بارے میں، مگر کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں گے حضور پلیز؟ وہ کیوں کرتے ہیں، کیا ہے اس کا معنی ان کے مذہب میں؟ یہ تو آپ جو ان کے متعلق سوال ہے وہ انہی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا سوال پوچھا تھا مگر جواب نہیں ملا ان سے۔ اچھا، ان کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی جی، ہمارا جو قبلہ مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی، ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جمعے کے دن جو تکبیر مسلسل
جس میں علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات وہاں پر آپ اگر کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ہم بھی ان کو بتا دیں گے مختصر طور پر جو پوچھنا چاہیں وہ لکھ لیں. جی ایک اور کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد نواز بٹ فرانس سے مخاطب ہوں. اور آفر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم. اچھا جی، ناظرین محترم کو میری طرف سے مودبانہ آداب اور سلام. جی وعلیکم اور محترم مقرر مفتی صاحب کو بھی یہ پوچھنے کی میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. جی پوچھیے. کہ وہ یہ کہ متع اور نکاح میں فرق. ٹھیک ہے. متع اور نکاح میں فرق اور اس کی وضاحت کیجیے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ صاحب علم ہے. بہت شکریہ. اور جی بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز ہم تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے ایک بات پوچھنی ہے مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مزاحتاً یہ طلاق کا الفاظ استعمال کرتا ہے صرف ایک بار، ٹھیک ہے، 3 بار نہیں صرف ایک بار، تو کیا وہ اس میں چلی جاتی ہے کہ جی ہاں میں نے تمہیں طلاق دیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسے کام کرتی ہے جو کہ اچھے نہیں ہیں، جو کہ گناہ کے زمر میں جاتے ہیں، لیکن اولاد یہ سوچ کے کرتی ہے جی میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت اچھا کیا، مجھے دنیا کی آسائشیں دی اور وٹ ایور کہ بھائی کس طرح سے پاتا، اور اب میرا وقت ہے کہ میں ان کا یہ حق ادا کروں، لیکن وہ جس طریقے سے اولاد حق ادا کر رہی ہے وہ راستہ غلط ہے، تو کیا اس کی معافی ہے؟ اس کی کیا قیامت کے روز اس کی معافی ہو سکتی ہے کسی صورت میں؟ پر ایک بات ہے کہ اولاد وہ کام کرنا نہیں چاہتی، صرف اس لیے کر رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر لوں. تو مجھے اس باتوں کا پلیز جواب چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میری بہن آپ اس کی کوئی چھوٹی سی مثال دے سکتی ہیں. آج شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب قبلہ، ایک تو انہوں نے جو ایک اہل تشیع کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا تھا، بات یہ ہے جی کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پیار کرو، محبت کرو، ان کے احترام کرو. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو یہی حکم دیتے ہیں. صحیح ہے. کچھ کالر اور ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالقدیر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا سوال؟ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ابھی وضاحت کی تھی نماز کرسی پہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے، تو سوال یہ تھا کہ آج کل مساجد میں جو ہوتا ہے نا وہ کرسی پہ اس کے آگے ایسا تکیہ سا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو بزرگ ہیں وہ اپنی پیشانی رکھ کے وہ سجدہ کرتے ہیں، آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایک اور کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. جی بالکل بند ہے سر. جی اب بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال بتائیے. شکریہ سر. میں نے علامہ صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ روایت میں ہمیں کہیں یہ ملتا ہے کہ جی صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ان کی قبر پہ جا کر تو یہ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور جیسے انہوں نے حدیثیں سنائی ہیں علامہ صاحب نے، تو یہ تو پھر سعودی عرب میں اگر جائیں آپ تو وہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بڑی مشکل سے وہ چلتے چلتے ہی معافرت بھی اگر دعا بھی آپ نے کرنی ہے تو چلتے چلتی ہوتا ہے. تو آیا کہ یہ سعودی عرب والوں کے پاس یہ حدیثیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی جو تھا میرا. اور صحابہ کے بارے میں تھا کہ اگر بتا دیں کہ کسی روایت میں ایسا ملتا ہے کہ صحابہ وہاں جا کے تو مرادیں مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان بھائی کو یہ بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں تو ابھی قرآن سنایا ہے. جی جی، ہم آتے ہیں اسی طرف. یہ جو ہے ایک تو وہ آپ نے بتا دیا، اور شوہر جو ہے انہوں نے اگر مذاق میں ایک بار کہا طلاق تو اس کا کیا اطلاق ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق کی صورت میں بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نکاح بھی ایسی چیز ہے. کچھ لوگ آگے کہتے ہیں غصے میں دے دی. طلاق غصہ میں ہو یا غصہ میں ہو یا مذاق میں ہو، طلاق بس اس کا کلام سے تعلق ہے. بالکل، الفاظ سے تعلق ہے. الفاظ نکل گئے طلاق ہو. ٹھیک ہے.
ماں باپ کے لیے ایسا کچھ کام کرنا جو کہ گناہ کے زمرہ میں آتا ہو؟ نہیں، وہ ماں باپ کو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گناہ کرنے والا جو ہے اس کو اس کا گناہ. لیکن کوئی ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کا راستہ غلط ہے، لیکن کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایسا کروں گا تو شاید میرے ماں باپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو. نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی توبہ، یعنی کہ انہوں نے یہ موجودہ دور میں جہالت کا کوئی اعتبار نہیں افسر. ٹھیک ہے. دیکھو میڈیا لگے ہوئے ہیں، دنیا جو ہے ایک ولیج کی طرح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب بھی جہالت ہو تو اب تو یہ جہالت قبول ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی چیز کا اس کے ماں باپ کو فائدہ ہوگا ان کے وصال کے بعد جو صحیح طریقہ اسلام نے بتایا ہے. اگر اس طریقے سے کوئی عمل صالح ماں باپ کے لیے کیا گیا تو انہیں ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب نے دوبارہ وضاحت چاہیے ہے کہ جو سجدہ کی بات کی تھی کرسی پر، ویل چیئر پر، یا انہوں نے کہا مساجد میں اس وقت چیئرز ایسے انداز میں بنی ہوتی ہیں کہ آگے انہوں نے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مساجد میں کرسیاں رکھتے ہیں نا جی عام طور پہ بوڑھوں کے لیے یہ کرسیاں رکھنا ہی اسلام میں جائز نہیں ہے. اچھا. پہلی بات تو یہ منع ہے. اچھا. کیوں؟ آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ جائے. یہ زمین پر تو بیٹھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر سجدہ کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے تو ٹانگیں لمبی کر کے اشارے سے پڑھیں. لیکن اگر کسی کو گھٹنوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں کوئی ایسا معذور ہے ہاں وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ جو طریقہ انہوں نے کرسیوں والا نکالا ہے، پھر آگے اس کے لگا دی پٹیاں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ تو اپنی نمازوں کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یو کے میں تو یورپ میں تماشا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 10-12 کرسیاں ضرور ہی رکھ دیتے ہیں یہ. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت، میں نے یہ پہلے ایک مرتبہ اس پر وضاحت کی ہے پوری. ٹھیک ہے. ہاں کوئی ایسا مجبور ہے جو لیٹ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے ٹانگوں میں کوئی درد ہے، کوئی ایسی بیماری ہے اسے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے ہی کچھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پروگرام فہم دین جاری ہے. مفتی صاحب قبلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.